انسان کی زندگی کے نا دو بڑے خوف ہوتے ہیں۔ آپ آیت الکرسی سے سٹارٹ کریں، اس کی پہلی آیت کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ تعالیٰ قائم، زندہ رہنے والا ہے، قائم ہے نا؟ اور پھر آگے اس کی عظیم علی صفات، پھر آگے کی آیات میں ولی، کتنی ساری صفات آتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ مدنی سورہ ہے نا، سورہ بقرہ، تو اس میں جو یہود تھے وہ اسلام کیوں نہیں لاتے تھے؟ اور منافق، ان کے اندر نفاق کیوں تھا؟ منافقین تھے نا جو اسلام لاتے بھی تھے، وہ اس طرح عمل نہیں تھا ان کا، کیونکہ دو بڑے خوف۔ ایک تو یہ کہ ساری جنگیں جو ہیں، قتال کا حکم، کتب علیکم القتال جو حکم ہے وہ مدینہ میں آیا ہے۔ مکی دور میں قتال کا حکم نہیں تھا، قتال کی اجازت نہیں تھی۔ ساری جنگیں جو ہیں وہ مدنی دور میں ہوئی، تو وہ جان سے بھی ڈرتے تھے، جان جانے سے، اور ایک خوف تھا مال جانے کا۔ یہ دو بڑے خوف نا انسان کی فطرت میں ہے، اور وہ ان میں بہت زیادہ تھے چونکہ ایمان بھی نہیں تھا، اور مال جانے کا۔ جیسے آپ نے پڑھا نا کہ وہ جو اصحاب صفا تھے وہ تو رہتے ہی یہ انصاریوں کی کھجوروں پر تھے، اسی پر ان کی گزر بسر ہوتی تھی۔ تو مال جانے کا بھی، جب جنگیں ہوتی تھیں تو مال بھی لگتا تھا، پھر غریب مسلمانوں پہ بھی مال لگانا ہوتا تھا، غزوات میں بہت زیادہ چاہیے ہوتا، ہتھیار چاہیے ہوتے تھے، سواریاں چاہیے ہوتی تھیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا، جیسے کل میں نے آپ کو ایک بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پکچر آپ کو دکھائی ہے، ایک کیریکٹر بتایا ہے، اسی طرح سورہ بقرہ کی یہ جو آیت الکرسی ہے 255 آیت، اس سے اللہ تعالیٰ نے نا ایک کانسیپٹ، وہاں سے ایک امیج اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے حی القیوم کا۔ ان کو بتانے کے لیے بھی تب تو جو یہود تھے وہ تھے مخاطب، اور مخاطب، ٹھیک ہے، اور اب ہم لوگ سب جو پڑھتے ہیں، ہم سب سے اللہ تعالیٰ یہ سب آیات ہمارے لیے بھی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حی القیوم ہے، جب تک ہمیں اس کا یقین نہیں نہ ہوگا، نہ ہم اپنی جان پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، نہ اپنے مال پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں۔ اب 255 سے لے کر وہ آیت جہاں پہ یہ حبت ان کی مثال ہے، یہ آیت تھی میرے خیال میں 261، اس میں ساری آیتیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فرمایا۔ 256 میں کیا تھا کہ یہ آگ ہے، یہاں یہ جو طاغوت کی پیروی کریں گے وہ آگ میں جائیں گے، یہ کامیابی ہے، یہ آگ ہے، تو تمہاری چوائس ہے۔ آگے کی آیات میں یہی بتایا گیا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی رسی کو، اللہ تعالیٰ کے اس سہارے کو تھام لے گا، فسم ہوتا ہے ایسا ٹوٹنا کہ جس کے نا حصے لگنا ہو، دڑاڑ ہو، تو اس کے لیے فسام بھی نہیں ہے، یعنی اس کے لیے دڑاڑ بھی نہیں ہے۔ اتنا مضبوط کڑا اس نے تھام لیا، جس نے اللہ کو تھام لیا، کہ اسے دڑاڑ بھی نہیں پڑ سکتی۔ ٹوٹنا تو ہوتا ہے نا، دو چیز، دو بریک ڈاؤن ہوگی دو تین پارٹس میں، نہیں، دڑاڑ بھی نہیں پڑ سکتی۔ پھر آگے اللہ ان کا ولی ہے۔ 257 آیت میں ولی کا ورڈ یوز کیا گیا۔ جو تفسیر کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو انہیں تو بہت بار میں نے الیبریٹ کیا کہ ولایا، یہ ولیا کیا ہوتا ہے۔ بالکل جو اونٹ کے اوپر جب آپ وہ سیٹ رکھتے ہیں نا، لیدر کے جو سیڈلز رکھے ہوتے ہیں، تو وہ اس کی سکن کے ساتھ چپک جاتے ہیں، تو پھر اس کے نیچے کشن رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن جب بہت ہفتے دو ہفتے آپ اس پہ رائڈ کرتے رہیں اور وہ کشن نہ اتاریں، تو وہ کشن بھی اس کے ساتھ چپک جاتا ہے، اس کی سکن کے ساتھ۔ جب وہ اتارتے ہیں نا تو اتنا سخت بانڈ ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے اس کی سکن بھی ساتھ ہی اتر جائے گی، اس کشن کا بھی۔ اس کو ولیا کہتے ہیں، دو چیزوں کا ایسا جڑنا کہ الگ نہ کیا جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ولی ہو جاتے ہیں۔ اتنا مضبوط تعلق اللہ تعالیٰ نے شو کیا ہے اس آیت میں۔ آیت نمبر کون سی ہے؟ یہ آیت نمبر 257 ہے۔ جب میں بات کر رہی ہوتی نا، وہ آیت ضرور کھولا کریں، ٹھیک ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ اللہ ولی الذین آمنوا، پھر وہ ان کو اندھیروں سے نکال کے نور میں لے آتا ہے۔ لیکن جو کفر کرتا ہے اور جو طاغوت کی پیروی کرتا رہتا ہے، وہ پھر اندھیرے میں ہی رہے گا، وہ نور سے اندھیرے میں رہتا ہے، نور سے اندھیرے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن مسلسل ان آیات پہ بتایا ہے کہ یہ تمہارے پاس دو راستے ہیں، یہ اللہ قیوم کا سہارا ہے، یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، یہ روشنی کا سفر ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اندھیرے کا سفر ہے۔ پھر 258 آیت میں اچانک سے دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی مثال، ان لوگوں کی مثال، استاذہ نے کہا کہ یہ ان کی مثال ہے جن کو اللہ تعالیٰ روشنی میں لے کے آیا۔ اب آپ غور کریں تو مثال کس بات کی دی گئی ہے؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کے ساتھ ان کا وہ جو ڈائلاگ ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔
تو نمرود نے کیا کہا، 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو مروا دیا، ایک کو رہا کر دیا کہ بھئی زندگی اور موت کا مالک تو میں ہوں۔ تو حی القیوم پر بات ہے نا، یہ بھی حی القیوم کی ہی مثال ہے۔ تو نمرود تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال لاؤ۔ دکھنے میں ایسا ہے کہ یہ ڈیفرنٹ مثال دی، نہیں، یہ بھی حی القیوم کی مثال ہے۔ موت بھی تو نیند بھی تو موت ہے نا، موت کی ایک فارم نیند بھی ہے۔ تو جب سورج نکلتا ہے نا تو سارے جو صرف انسان نہیں، باقی ساری مخلوقات بھی نا زندہ ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ ایکسیپشنز ہیں، نوکٹرنل اینیملز بھی ہوتے ہیں جو رات کو جاگتے ہیں، وہ ایکسیپشنز ہیں۔ قرآن جنرل بات کرتا ہے، جنرل رول دیتا ہے، ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتی ہیں۔ نماز کی بات کرتا ہے، پھر ایکسیپشنز ہوتی ہیں، قصر بھی ہوتی ہے، قضا بھی ہوتی ہے، خوف صلاۃ خوف بھی ہوتی ہے۔ جنرل بات کی کر رہی ہوں میں۔ تو وہ بھی زندگی کی مثال ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو ہر چیز زندہ ہو جاتی ہے، چرند پرند ہر چیز، اور بہت سی آپ کی جو لائف پروسیجرز ہیں نا، جو آپ کی زندگی کے بہت سے آپ کہہ لیں کہ انسان کے سسٹمز ہیں، وہ بھی سورج پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ فوٹوسنتھسس پہ تو ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں نا پلانٹس، لیکن انسان کی بھی بہت سی ضرورتیں، وائٹامن ڈی ہے جیسے، وہ سورج پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اور بھی بہت سی چیزیں، آپ کے ہارمونل بہت سے پرابلمز ہیں جو آپ کی سن لائٹ سے یا باہر ایکسپوئر سے، نیچر کے ساتھ ایکسپوئر سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو یہ حی القیوم کی مثال جو ہے نا، بڑی زبردست مثال ہے۔ اگر یہ کانسیپٹ ہمارا نہیں ہوگا نا، نہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، نہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا صدقہ کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ جو 260 میں کیا تھا کہ کیا تو واقعی مردوں کو زندہ کرے گا، تو اللہ نے کیا فرمایا تھا، تم ایمان نہیں رکھتے؟ تو عین الیقین، ان کا ایمان تو ہے، میں عین الیقین چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا یقین بڑھ جائے۔ تو یقین کے لیے پھر انہیں کیا، اور آپ کو پتہ ہے کچھ مفسر تو کہتے ہیں کہ وہ 4 الگ الگ گروپس کے پرندے تھے جن کے ٹکڑے الگ الگ جگہوں پہ رکھا گئے، کوئی ابابیل تھا، کوئی کبوتر تھا، کوئی چڑیا تھی، کوئی عقاب تھا، یعنی کہ الگ الگ وہ پرندے تھے۔ اور پھر جب اللہ نے بلایا تو وہ سب آ گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ پھر آگے 261 میں مثال آئی ہے دانے کی، اور آپ کو پتہ ہے اس میں دونوں انسان کے خوف نہ اس کا علاج ہے۔ ایک بیج جو ہے، یہ جو مدینہ کے لوگ تھے، مکہ میں اتنی کاشتکاری نہیں ہوتی تھی، مدینہ میں کاشتکاری ہوتی تھی۔ تو مدینہ میں جو کاشتکار تھے نا، اسپیشلی وہ جو یہود یا منافق جو اپنا خرچ نہیں کر پاتے تھے دین کے لیے، تو ان کے لیے یہ مثال کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ کاشتکار جانتا ہے کہ ہر دانہ جو ہوتا ہے نا، وہ جرمینیٹ نہیں کرتا۔ جب آپ دانے بو دیتے ہیں نا، بیج بو دیتے ہیں، ہر دانہ جرمینیٹ نہیں کر سکتا، کچھ بالکل ضائع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ بیج مردہ ہوتا ہے، لیکن اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ اس سے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اس سے وہ 7 بالیاں پیدا کرے گا، ہر بالی میں 100 دانے ہوں گے، اور پھر مزید بھی پیدا ہوں گے۔ یعنی کہ وہ جو 100 دانے ہیں، جب ان کو کلٹیویٹ کیا جائے گا تو وہ مزید ایک ایک دانہ جو ہے وہ مزید 7 بالیاں، پھر ہر بالی میں 100 دانے، 700 دانے یعنی کہ بن جائیں گے۔ یعنی کہ یہ آن گوئنگ پروسیس ہے۔ اللہ کی راہ میں دینا ایسے ہے کہ فور شور آپ کی بالیاں نکل آئیں، آپ کے بیج، آپ کے وہ جو دانے تھے وہ نکل آئیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیج مردہ ہوتا ہے، اسے زندہ اللہ کرتا ہے، اور کسی کاشتکار کے ہاتھ میں یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ کسی بیج سے نا فور شور پودا اگا لے یا فصل اگا لے، اگی نہیں سکتی۔ تو یہ صرف صدقہ پہ مثال نہیں ہے، یہ اللہ کے حی القیوم ہونے پہ بھی زبردست قسم کی مثال ہے۔ ہم اسے صدقہ کے لیے لیتے ہیں، اور ہے بھی ہے، اس میں دونوں کا ہی ہمیں اثبات ملتا ہے۔ لیکن بات کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح چین چلائی ہے، اور کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہے چیزیں، وہ لنکس ہم نے بس تلاش کرنے ہوتے ہیں۔ اسی تو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں کہا ہے افلا یتدبرون، کیا تم تدبر نہیں کرو گے؟ تو اس پہ آپ کو تدبر کرنا ہے۔ یہ 2 بڑے خوف جو ہے نا، ان کا ازالہ قرآن کرتا ہے، شروع کی صورتیں کرتی ہیں، شروع کی آیات کرتی ہیں۔ حی القیوم، سورہ آل عمران، سورہ بقرہ، دونوں کی کتنی فضیلت ہے، دونوں کی سٹارٹنگ آیات میں حی القیوم اللہ کی صفت ہے۔ یہ کیا صفت ہے؟ اسے دعا مانگو تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حی القیوم ہے، اپنے مال، اپنی جان ہماری تبھی سیکیور ہے جب وہ اللہ کی راہ میں لگی ہوئی ہے۔ انسان کی مال سے نا، وہ ابو ذر غفاری جو ہیں، وہ انہیں زہد کا امام کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ زہد تھا ان میں۔ زہد ہوتا ہے ہر اس چیز سے کنارہ کر لینا جو آپ کی آخرت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو وہ جب صحابہ، کچھ صحابہ بھی مال جمع کرنے لگ پڑے، تو وہ چوراہوں میں کھڑے ہو کے نا درس دینا شروع ہو گئے ہوئے تھے کہ آپ دنیا کے مال میں دل نہ لگائیں،
تو وہ کہتے تھے کہ تمہارے مال کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ تمہاری وراثت میں چلا جاتا ہے، وارث بن جائیں گے مالک، ایک تمہارا تقدیر لے جائے گی، کوئی آفت آ گئی، کھیت تباہ ہو گئے، ڈاکہ پڑ گیا، چوری ہو گئی، وہ چلے جائیں گے، ایک حصہ ہے جو تم خرچ کرتے ہو، تو وہ تم زیادہ خرچ کرو، وہ تم صدقہ کرو، وہ تمہارے کام آئے گا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ پر یقین کہ اللہ تعالیٰ قائم ہے، وہی قائم رکھتا ہے، وہی خود قائم ہے، باقی سب تو فنا ہو جائے گا، صرف وہ ایک ذات ہے جو قائم رہے گی، صرف اس کا چہرہ قائم رہے گا۔ سورہ رحمان میں بھی آتا ہے نا کہ صرف اس کا چہرے کو بقا حاصل ہے، باقی سب تو ختم ہو جائے گا۔ تو اس باقی رہنے والے کے لیے اپنی جان لگائیں، اپنی صلاحیتیں لگائیں، اپنا مال لگائیں۔ مال کے بارے میں، صدقہ کے بارے میں اتنی زیادہ آج بات تھی کہ ایسا لگ رہا تھا پورا پارا کا جو مین تھیم ہے نا وہ صدقہ ہے۔ صدقہ یہ ہے نا کہ آپ نے صدقہ کیسے کرنا ہے، چھپا کے کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اعلانیہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، جب کر دینا تو پھر بعد میں کیا کرنا ہے، احسان نہیں جتانا، اذیت نہیں دینی، ریاکاری نہیں کرنی، اسے احسان نہ جتائیں، پھر اذیت والی باتیں نہ کریں، لوگوں کے سامنے اظہار نہ کر دیں میں نے اس کی مدد کی تھی، یا اسی کی دل آزاری نہ کریں میں نے تو تمہاری یہاں یہاں مدد کی تھی، یا اسی کے بارے میں اخلاص سے کیا دکھانے میں، لیکن دل میں ریاکاری ہے کہ یہ لوگوں کو پتا چل جائے میں کیسا ہوں، تو وہ سب کچھ ویسٹ ہو جائے گا، سارا کچھ ضائع، لاکھوں بھی کر دیا تو ضائع ہو جائے گا۔ تو اپنی جان کو جان لگانی، اپنی صلاحیتیں، ہم بینگ اے وومن ہم قتال نہیں کرتی، ہم میدان جنگ میں نہیں جاتی، لیکن اپنے نفس کا جہاد، علم کا جہاد، اپنے مال کا جہاد یہ سب کر سکتے ہیں، خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، ٹین ایجرز بھی کر سکتے ہیں، بوڑھے بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔